سے سب کچھ ہے، کیا ہے ہستی میری، آپ کی نسبت سے سب کچھ ہے، کیا ہے ہستی میری، ڈوب رہی ہے عصیاں کے گرداب میں کشتی میری، ڈوب رہی ہے عصیاں کے گرداب میں کشتی میری، ایسے میں سرکار مدینہ، ایسے میں سرکار مدینہ، مدد کو میری آنا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 15ویں شب کا منظر ہے، 15ویں شب کا چاند ہے، 15 رمضان شروع ہو چکے ہیں، آج 15ویں سحری ہے۔ کرونا وائرس کے سبب ساری دنیا لاک ڈاؤن چل رہی ہے۔ عالمی وبا کے سبب سارے ممالک اپنے اپنے حدود کو بند کر دیا ہے۔ کرونا وائرس کے قہر اپنی جان بچانے کے لیے ساری دنیا اپنے اپنے گھروں میں قید ہو چکی ہے۔ شاید یہ ایسا پہلا رمضان ہوگا اسلام سے لے کے اب تک، اسلام کے آغاز سے لے کے آج تک اس طرح کا رمضان کسی نے دیکھا ہوگا یا پھر کسی نے دیکھنے کی تمنا کرے گا۔ تاریخ دان جب بھی اپنے اپنے ملکوں میں تاریخ لکھے گا، کرونا وائرس وبا کے قہر کے حالات ضرور ضبط تحریر میں لے آئے گا، اپنی تاریخی کتابوں میں لکھیں گے داستان کرونا وبا کی۔ ساری دنیا لاک ڈاؤن چل رہی ہے، دنیا میں سارے لوگ پریشان ہیں، سارے انسان پریشان ہیں، ساری عبادت گاہیں بند کر دی گئی ہیں، سارے مساجد بند ہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں انفرادی نمازیں ادا کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، یہاں تک اپنے رشتہ دار دوست احباب سے بھی ملنے سے خوفزدہ ہیں۔ اس وبا کی وجہ سے پتہ نہیں اگر یہ وبا ہم میں منتقل ہو جائے تو شاید ہماری جان کے لالے پڑ گئے، ہماری جان چلی جائے، اس لیے کہ اس کرونا وائرس، اس عالمی وبا کا ویکسین یا یوں سمجھیے دوا آج تک تیار نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال دوستو، پتہ نہیں یہ کرونا وائرس کب ختم ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال میں بحیثیت مسلمان اتنا ضرور کہوں گا، اللہ رب العزت ہمارے اعمال کے سبب سخت ناراض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اعمالوں کی بدولت دنیا میں اس طرح کی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ڈرانے والی آیتیں نازل فرمائیں، پچھلی قوم کے واقعات اس قرآن میں نازل فرمائیں، اور اس قرآن کے ذریعے بنی نوع انسانوں کو ضابطۂ حیاتیہ زندگی گزارنے کے اصول بتائے گئے، ایک دوسرے کے حقوق بتائے گئے، لیکن سب جانتے ہوئے بھی مسلمان آج شیطانی فتنوں میں مبتلا ہو گیا، دنیا داری میں مصروف ہو گیا، سود خوری عام ہو گئی، زنا کاری عام ہو گئی، شراب خوری عام ہو گئی، حقوق العباد پامال ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کا قتل غارت عام ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں ناپسند ہیں، اس کے باوجود مسلمان جانتے بوجھتے یہ تمام کام خوشی خوشی انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے، کھانے پینے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، بازار میں، گھر میں، بہرحال زندگی کے تمام شعبوں کے اصول
ہم کو بتا کر چلے گئے۔ یہ قرآن جو ضابطۂ حیات ہم اور آپ کہتے ہوئے تھکتے نہیں، یہ تا قیامت تک رہے گا۔ جو شخص بھی جو مسلمان کلمے کا اقرار کرنے کے بعد ان اصولوں پر عمل کرے گا، دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرے گا، سربلندی حاصل کرے گا، جنت میں اعلیٰ مقام پائے گا، دنیا میں کامیابی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ گزشتہ ہم دیکھتے ہیں 30 سالوں سے شادی بیاہ تقریبات میں بدعات، خرافات، غیر محرم خواتین کی ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی عام ہو چکی ہے۔ نیم برہنہ کپڑے پہننے کا رواج بن چکا ہے۔ ہماری خواتین اپنے گھروں میں آدھی برہنہ پائی جاتی ہیں، آدھی برہنہ گھومتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات پر ذرا برابر بھی عمل نہیں ہوتا۔ غیر ضروری بازار میں نکل کر وقت ضائع کرتی ہیں۔ شادی بیاہ میں بدعت، خرافات کا ننگا ناچ رہتا ہے۔ بہرحال ہمارے اگر ایسے اعمال رہے تو کیا اللہ سے اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ خوش ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم پر پھول نچھاور کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم پر تحفوں کی بارشیں برسائے گا۔ نہیں میرے دوستوں، نہیں میرے بھائی بہنوں، اللہ تعالیٰ ہم سے سخت ناراض ہے۔ آج 15 رمضان گزر چکے ہیں، ہم گھروں میں 5 وقتہ نمازیں ادا کرنے پر مجبور ہیں، نماز تراویح گھروں پر ادا کرنے پر مجبور ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری حکومتیں شراب کی دکانیں تو کھول دی ہے۔ شراب ہر ایک مذہب میں خراب سمجھی جاتی ہے، اسلام میں شراب حرام ہے۔ ہر حکومت کا نمائندہ یہ جانتا ہے شراب سے بہت سے نقصانات ہیں، اسلام میں اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ شراب پینے کے بعد انسان ہر برائی کر گزرتا ہے، اس کے باوجود بھی ہماری حکومتیں شراب کی دکانیں کھول رکھی ہیں اور عبادت گاہیں بند کر دی ہیں۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم کس سنگین حالات سے گزر رہے ہیں۔ توبہ اور استغفار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ سے ہم گڑ گڑائیں، سر بسجود ہو جائیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، نیکی کی طرف راغب ہو جائیں، قرآن اور سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایتیں ہم کو ملی ہیں اس پر سختی اور پابندی سے عمل کرتے رہیں، شاید اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے جو یہ کورونا وائرس عالمی وبا جو ساری دنیا میں نازل ہوئی ہے وہ اس کا خاتمہ ہو جائے۔ یہی چند گزارشات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم و عمل کی توفیق کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔